جب بیوی اپنے شوہر کی یہ 5 حساس باتیں باہر بتانے لگے تو پھر سمجھ لینا کہ وہ جلد از جلد تباہ ہونے والی ہے، وہ گھر بھی برباد ہونے والا ہے اور رونا اس عورت کا مقدر بننے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، آج کا بیان بہت ہی خاص ہونے والا ہے، کیونکہ آج ہم اس بیوی کے بارے میں، اس عورت کے بارے میں بات کریں گے جو اپنے شوہر کی راز کی باتیں باہر جا کر کسی غیر مرد کو بتاتی ہے یا پھر کسی غیر عورت کو سناتی ہے۔ وہ باتیں، وہ راز جو ایک شوہر اور بیوی کے درمیان میں امانت ہوتے ہیں، جب بیوی اپنے شوہر کی وہی باتیں دوسروں تک، باہر والوں تک، اپنی سہیلیوں تک پہنچاتی ہے تو پھر جانتی ہو رشتوں میں کس طرح زہر گھل جاتا ہے، پھر کس طرح قیامت ٹوٹتی ہے۔ آج میں ایک ایسی عورت کا واقعہ سناؤں گی جو اپنے شوہر کی باتوں کو، اپنے شوہر کے رازوں کو باہر لے جا کر اپنی سہیلیوں کو، اپنی دوستوں کو اور غیر محرم مردوں کو غیبت کے طور پر سناتی۔ پھر اس بیوی کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ جس نے بھی سنا وہ توبہ توبہ کرنے لگا، وہ اس سے عبرت حاصل کرنے لگا۔ میری اسلامی بہنوں، آج کا واقعہ، آج کا بیان کوئی عام بیان نہیں ہے، یہ ایسا واقعہ ہے، ایک قصہ ہے کہ جس نے بھی اسے ایک بار سن لیا پھر وہ ہمیشہ کے لیے توبہ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اس واقعے نے ہزاروں غیبت کرنے والی عورتوں کی زندگیاں بدل ڈالی۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی صرف ایک بار وقت نکال کر یہ واقعہ ضرور سن لیں۔ اگر آپ اپنا گھر آباد کرنا چاہتی ہیں، اگر آپ اپنے ٹوٹے ہوئے گھر کو ایک بار جنت کا گہوارہ بنانا چاہتی ہیں تو پھر آج کا بیان آپ کے لیے سننا نہایت ضروری ہے۔ اس وقت اگر کوئی اسلامی بھائی میرا یہ بیان سن رہا ہے تو میں اس سے یہی گزارش کروں گی کہ خدارا اپنی عورتوں کو یہ واقعہ ضرور سنائیں تاکہ وہ اس سے عبرت حاصل کریں۔ تو چلو میری پیاری بہنوں، بغیر دیر کیے آج کا عبرت ناک واقعہ شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے محل کے نزدیک ایک خوبصورت عورت رہتی تھی۔ وہ عورت جتنی زیادہ کمزور اور لاغر نظر آتی تھی، اس کا چہرہ اتنا ہی نورانی اور دل کو کھینچنے والا تھا، اپنی طرف مائل کرنے والا حسن تھا۔ اس عورت کا ایک کچا سا چھوٹا سا مکان تھا جس کی دیواریں اکثر بارشوں کی وجہ سے بھیگ جاتی تھیں اور پھر چھت سے پانی ٹپکنے لگتا تھا، لیکن وہ عورت ہمیشہ صبر کرتی تھی، خاموش رہتی، لیکن تھی تو بہت غریب۔ اس کے باوجود اس کی خوبصورتی ایسی تھی کہ امیروں کی لڑکیاں بھی آئینے میں خود کو اس جیسا بنانے کی تمنا کرتی تھیں، خواہش کرتی تھی۔ جو بھی اسے ایک نظر دیکھ لیتا بس پھر وہ اسے دیکھتا ہی رہ جاتا، جیسے وقت رک جاتا ہو۔ آہستہ آہستہ اس کے حسن کے چرچے پورے شہر میں گونجنے لگے۔ جب بھی حسن کی بات آتی تو لوگ اس عورت کی مثال ضرور دیتے۔ ایک دن صبح کا وقت تھا، صبح سویرے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ بادشاہ اپنے خوبصورت محل کی چھت پر چہل قدمی کر رہا تھا، ارد گرد کے خوبصورت مناظر دیکھ رہا تھا کہ اچانک بادشاہ کی نظر محل کے نیچے ایک کچے سے چھوٹے سے مکان کے صحن میں بیٹھی ایک پردہ دار عورت پر پڑی۔ یہ وہی عورت تھی جو حسن میں ایک مثال رکھتی تھی۔ بادشاہ کی نظر جیسے ہی عورت پر گئی تو نظر نے ہٹنے سے انکار کر دیا، جیسے آنکھ اس حسن سے بند گئی۔ بادشاہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ ایک کچے سے معمولی سے چھوٹے سے مکان کے اندر اتنا بڑا حسن، اور مجھے پتا بھی نہیں۔ بادشاہ نے جلدی سے اپنی ایک لونڈی کو بلایا۔ بادشاہ نے کہا، یہ جو سامنے کچے سے مکان کے اندر ایک عورت بیٹھی ہے یہ کون ہے؟ لونڈی نے کہا، یہ تو بہت بڑی دیندار عورت ہے، نیک عورت ہے، پردہ دار عورت ہے، اور پورے محلے میں اپنی شرافت
عفت کی وجہ سے جانی جاتی ہے۔ لوگ اس کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ نیک سیرتی کی بھی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا مجھے ہر حال میں اس کے شوہر سے ملنا ہے، جاؤ اس کے شوہر کو بلا کر میرے پاس لے آؤ۔ اب وزیر وہاں سے جلدی سے گیا اور اس کے شوہر کو بلانے کے لیے عورت کے کچے سے مکان پر پہنچ کر وزیر نے پوچھا کہ اے عورت تمہارا شوہر کہاں ہے؟ بادشاہ سلامت اسے بلا رہے ہیں۔ خوبصورت عورت نے کہا میرا شوہر محنت مزدوری کرنے گیا ہوا ہے، جب وہ گھر واپس آئے گا تو میں اسے بادشاہ کے دربار میں بھیج دوں گی۔ وزیر نے کہا نہیں، بادشاہ کو بہت زیادہ جلدی ہے، وہ ہر حال میں آپ کے شوہر سے ملنا چاہتے ہیں۔ خیر وزیر نے بڑی ہمت اور کوشش کے ساتھ بھاگ دوڑ کرنے کے بعد اس خوبصورت عورت کے شوہر کو لے کر بادشاہ کے دربار میں حاضر کر دیا۔ بادشاہ نے کہا اے شخص بتا وہ عورت کون سی ہے جو تیرے گھر کے صحن میں بیٹھی؟ غریب شخص نے کہا جی بادشاہ سلامت وہ عورت میری بیوی ہے۔ بادشاہ نے کہا میں تیری بیوی کو خریدنا چاہتا ہوں، تیری بیوی کی آنکھیں بہت نشیلی ہیں، تیری بیوی کا حسن مجھے بھا گیا ہے، جتنا پیسہ مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، لیکن میں نے ہر حال میں تیری بیوی کو خریدنا ہی خریدنا ہے۔ بادشاہ کی یہ بات سن کر غریب شخص کی ٹانگیں کانپنے لگی، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے کانپتے ہوئے کہا بادشاہ سلامت میں گھر جا کر بیوی سے مشورہ کرنے کے بعد آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے بادشاہ کے گھر سے وہ جو غریب شخص تھا وہاں سے واپس چلا گیا۔ جب وہ چارپائی کے اوپر پریشان حال بیٹھا ہوا تھا تو اس کی بیوی نے پوچھ ہی لیا کہ اے میرے سردار، اے میرے سر کے تاج، آخر کس چیز نے آپ کو اس قدر پریشان کیا ہوا ہے؟ آپ مجھے اپنی پریشانی کیوں نہیں بتا دیتے؟ اور ویسے بھی بادشاہ کے سپاہی آپ کو لینے کے لیے آئے ہوئے تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ شوہر نے کہا اے میری نیک بیوی، بادشاہ نے آپ کو دیکھ لیا ہے، آپ کا حسن اور آپ کی خوبصورتی دیکھ لی ہے، اس نے آپ کو پسند کر لیا ہے، لہٰذا وہ اب آپ کو حاصل بھی کرنا چاہتا ہے۔ کہتا ہے میں نے ہر حال میں آپ کی بیوی سے شادی کرنی ہے، اپنی بیوی کو مجھے بیچ دو، جتنا پیسہ لینا ہے مجھ سے لے لو۔ پھر وہ عورت یہ بات سنتے ہی اچانک چونک گئی، کہنے لگی اگر یہی صورتحال ہے تو ہمیں جلد از جلد اس گھر سے نکل جانا چاہیے، بغیر دیر کیے یہاں سے نکل جائیں۔ میری اسلامی بہنوں پھر کچھ یوں ہوا کہ رات کے دوسرے پہر دونوں نے چھوٹے سے مکان کے اندر سے کھانے پینے کا ساز و سامان اٹھایا اور گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر گھر سے باہر نکل گئے۔ رات کے دوسرے پہر بھاگتے رہے بھاگتے بھاگتے ان کا ایک قبرستان کے قریب سے گزر ہوا۔ یہ دونوں قبرستان کے قریب تھوڑی دیر کے لیے رک گئے۔ جیسے ہی رکے تو اچانک قبرستان کے اندر سے رونے اور چیخنے کی آواز آنے لگی۔ یہ دونوں میاں بیوی قبر کے اندر سے رونے والی آواز سن کر کانپ گئے، سوچنے لگے کہ رات کا دوسرا پہر ہے، اس وقت قبرستان کے اندر بیٹھا کون سا شخص ہوگا جو رو رہا ہوگا؟ کیا پتا وہ بھی ہماری طرح کوئی دکھی ہو، پریشان حال ہو۔ دل میں خوف بھی تھا اور تجسس بھی تھا، یہ سب جاننے کے لیے وہ بہت زیادہ بے چین بھی ہو گئے۔ دونوں میاں بیوی قبرستان کی طرف چل پڑے، رونے والی خوفناک آواز کی طرف چلتے چلتے جب اس آواز کے بالکل قریب پہنچے تو ان کو پتہ یہ چلا کہ یہ آواز کسی زندہ انسان کی نہیں ہے، کسی پریشان حال کی نہیں ہے، کسی دکھی کی بھی نہیں ہے، بلکہ یہ مردہ انسان کی ہے۔ مطلب ایک قبر کے اندر سے رونے اور چیخنے کی آواز آ رہی ہے۔ یہ دیکھتے ہی دونوں میاں بیوی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ اور زیادہ حیران ہو گئے کہ آخر قبر کے اندر سے آواز کیوں آ رہی۔ جب قبر کے بالکل قریب پہنچی تو ایسے لگ رہا تھا جیسے قبر کے اندر جہنم کی آگ جل رہی ہو اور اندر سے ایک مرد کے چیخنے اور رونے کی آواز آ رہی ہے۔ یہ دونوں میاں بیوی قبر کے بالکل قریب جا کر بیٹھ گئے۔ ان کو پیچھے بادشاہ کا بھی ڈر تھا، لیکن ان کو یقین تھا کہ بادشاہ قبرستان کی طرف ہرگز نہیں آئے گا، لہٰذا ہم قبرستان کے اندر محفوظ جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان دونوں میاں بیوی نے قبر کی طرف رخ کیا، وجہ جاننے کے لیے وہاں بیٹھ گئے، لیکن قبر کے اندر آگ جلی ہوئی ہے اور اندر چیخو پکار بھی ہے۔ اتنے میں اللہ کا کرنا ایسا ہوا
کہ اسی قبر کے اندر سے ایک موٹا سارا سانپ نکلا۔ یہ سانپ آدمی کے قد کے برابر تھا۔ اس کی جسامت دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ یہ کوئی عام سانپ نہیں ہے۔ اس سانپ کو پھر اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ سانپ نے قبر سے باہر نکل کر انسانی زبان میں کہا، اے اللہ کے نیک بندو، بتاؤ تو صحیح تم کیا جاننا چاہتے ہو۔ اس نیک عورت نے کہا کہ ہمیں یہ پتا کرنا ہے کہ اس مرنے والے شخص کو اس قدر دردناک عذاب کیوں دیا جا رہا ہے۔ اس سانپ نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں 5 بہت بڑے گناہ کیا کرتا تھا۔ خوبصورت عورت نے کہا کہ جلدی بتائیے وہ کون سے 5 گناہ ہیں جن گناہوں نے اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا۔ سانپ نے کہا اس کا پہلا گناہ تو یہ تھا کہ یہ مال کے ہونے کے باوجود بھی صدقہ اور زکوٰۃ نہیں دیا کرتا تھا، غریبوں کی مدد نہیں کیا کرتا تھا۔ اس نے دنیا میں بہت سارا مال کما کر چھوڑ دیا، مر گیا، مال اس کے کام نہیں آیا، اس نے اپنے پیچھے بہت سارا پیسہ چھوڑا۔ وہ مال، وہ پیسہ آج اس کی اولاد استعمال کر رہی ہے، لیکن یہ قبر کے اندر اس کا حساب دے رہا ہے۔ اس کا دوسرا گناہ یہ تھا کہ یہ باتوں باتوں پر جھوٹ بولتا تھا، غیبت کیا کرتا تھا، لیکن جھوٹ اور غیبت اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے ناپسندیدہ گناہ ہے۔ جو عورت غیبت کرتی ہے یا جھوٹ بولتی ہے وہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہے۔ جو مرد جھوٹ بولتا ہے یا غیبت کرتا ہے وہ بھی اللہ کے سخت عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ ابھی سانپ ان دونوں کو مخاطب ہو کر گناہوں کے بارے میں اور قبر کے اندر عذاب میں مبتلا شخص کے بارے میں کچھ بتا ہی رہا تھا کہ پیچھے سے گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز آئی۔ یہ گھوڑے اسی بادشاہ کے تھے اور بادشاہ اس خوبصورت عورت کے پیچھے اندھا ہو کر اس کی تلاش کے لیے نکل پڑا تھا۔ بادشاہ نے جیسے ہی قبرستان کے اندر روشنی دیکھی تو بادشاہ بھی قبرستان کے اندر ہی داخل ہو گیا۔ یہ دونوں میاں بیوی کانپ گئے اور کہنے لگے، اے سانپ، تجھے بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، ہمیں بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ آج اگر تو ہماری مدد کرے گا تو اللہ تجھے جزا دے گا۔ یہ ظالم بادشاہ ہے، یہ ہم دونوں کے گھروں کو اجاڑنا چاہتا ہے، لہٰذا تو ہمیں اس ظالم بادشاہ سے ہماری جان چھڑا دے، ہمیں بچا لے، یا پھر ہمیں مار دے، یا پھر اس بادشاہ کو مار دے۔ سانپ نے تھوڑی دیر کے لیے آسمان کی طرف دیکھا، پھر دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم گھبراؤ نہیں اور یہاں سے بھاگنے کی کوشش مت کرنا، یہیں بیٹھے رہو، ظالم بادشاہ کو آنے دو، پھر جو ہوگا دیکھ لینا۔ یہ کہتے ہوئے سانپ ایک بار پھر سے قبر کے اندر داخل ہو گیا اور ایک بار پھر سے اس مرے ہوئے آدمی کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی۔ قبر کے اندر سے آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے اور چیخیں بلند ہوتی جا رہی تھی۔ یہ بادشاہ اور اس کے سپاہی قبرستان کے اندر خوبصورت عورت کی طرف بھاگنے لگے، لیکن وہ دونوں میاں بیوی خاموش ہو کے بیٹھے رہے کہ اب جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ بادشاہ سانسیں تیز نکالتا ہوا، تھکا ہارا، بھاگتا دوڑتا ہوا آخرکار قبرستان کی اسی قبر پر جا پہنچا جہاں پر یہ دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے اور قبر کے اندر سے دردناک آنے والی آواز کو سن رہے تھے۔ بادشاہ نے جیسے ہی قبر کے اندر سے دردناک آواز سنی، قبر کے اندر سے چیخنے کی اور آگ کے شعلوں کی آواز سنی تو بادشاہ کے قدم وہیں پر رک گئے۔ بادشاہ یہ آواز سن کر چونک اٹھا اور پھر دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اتنا رویا کہ اپنا ہی سر پیٹنے لگا۔ قبر کے اندر سے آواز آ رہی تھی کہ اے میرے بیٹو، سب کچھ کرنا، جو میں نے کیا ہے وہ مت کرنا۔ بار بار یہی آواز آ رہی تھی کہ اے میرے بیٹو، ہر ایک گناہ کر لینا، لیکن جو میں نے گناہ کیا ہے وہ مت کرنا۔ قبر کے اندر سے رونے کی آواز سن کر باہر کھڑا ہوا بادشاہ اتنا رویا کہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ وزیروں نے جلدی سے بادشاہ کو پانی دیا۔ بادشاہ پھر سے اٹھا، پھر سے وہی رونے کی آواز سنی۔ بادشاہ نے کیا کیا، جلدی سے اس خوبصورت عورت کے قدموں پر اپنی پگڑی رکھ دی اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، خدا کے لیے اے نیک عورت، میں تجھے نہیں جانتا تھا، لیکن میں تیرے عشق میں اندھا ہو چکا تھا، میں پاگل ہو چکا تھا، میں مرتا کیا نہ کرتا، لیکن اب میں تجھے معاف کرتا ہوں، تو بھی مجھے معاف کر دے۔ میں نے تجھے گھر سے بے گھر کیا، میں نے تجھے بھی ڈرایا،
اور میرے ڈر سے تو گھر سے بھاگی، لہٰذا مجھے معاف کر دے اور تو دعا کر کہ اللہ تعالیٰ میرے باپ کی بخشش کرے۔ جب بادشاہ نے کہا نا کہ تم دعا کرو اللہ میرے باپ کی بخشش فرمائے، تو دونوں میاں بیوی حیران رہ گئے اور کہنے لگے تمہارے باپ کی قبر کہاں پر موجود ہے؟ تو بادشاہ نے روتے ہوئے اسی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس قبر کے اندر سے چیخنے اور چلانے کی آواز آ رہی تھی، کہنے لگا یہ کوئی عام قبر نہیں ہے، یہ میرے باپ کی قبر ہے۔ میں ایک بادشاہ ہوں، یہ میرا باپ ہے۔ میرا باپ بھی دنیا میں میری طرح کیا کرتا تھا، وہ بھی دوسروں کی عزتوں سے کھیلتا تھا، دوسروں کی بیویوں سے اپنے نفس کی خواہش پوری کیا کرتا تھا، وہ بھی میری طرح پیسے کا گھمنڈی تھا، تکبر کیا کرتا تھا، میری طرح غفلت میں زندگی گزار رہا تھا۔ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور اپنے کانوں سے سن لیا کہ میرا باپ مجھے نصیحت کر رہا ہے کہ جو میں نے کیا ہے وہ تم نے کسی صورت میں نہیں کرنا، اگر کیا تو یاد رکھنا تمہاری قبر بھی جہنم کا گڑھا بن جائے گی۔ لہٰذا خدارا میں بادشاہ کو معاف کر دو، دعا کرو اللہ تعالیٰ میرے باپ کی بخشش کرے۔ لہٰذا آؤ ہم آپ کو عزت کے ساتھ گھر چھوڑ کر آتے ہیں۔ میری اسلامی بہنوں، پھر کیا ہوا؟ دونوں میاں بیوی وہی کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرنے لگے کہ یا اللہ بادشاہ کے باپ کی بخشش فرما، اس کا عذاب ہلکا کر دے۔ اللہ نے ان دونوں نیک میاں بیوی کی دعا کو قبولیت کا شرف عطا کیا، فوراً ہی قبر کے اندر سے عذاب ہٹا دیا۔ پھر بادشاہ نے عزت کے ساتھ ان دونوں میاں بیوی کو واپس ان کے گھر چھوڑا اور بادشاہ خود اپنے محل کے اندر واپس چلا گیا۔ وہاں جا کر ایک پختہ توبہ کی اور ایک ایسی توبہ کی کہ پھر آئندہ کبھی بھی وہ گناہ نہ کیا جو گناہ اللہ کو ناپسند تھے۔ پھر ایسا وقت آیا کہ وہ بادشاہ جو بھی دعا کرتا تھا اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لیتا تھا۔ اس دور کے لوگ کہتے تھے کہ بادشاہ تو اب اللہ کا ولی بن چکا ہے، اللہ کا محبوب بن چکا ہے، اس لیے کہ بادشاہ کی ہر ایک دعا قبول ہو جاتی ہے۔ بادشاہ نے اپنے اندر کی میں ختم کر دی، اپنے اندر کا تکبر ختم کر دیا۔ میری پیاری بہنوں، اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو عورت اپنے شوہر کی غیبت کرتی ہے، شوہر کی چگلی کرتی ہے یا شوہر کی ناشکری کرتی ہے، اس کا انجام بھی ویسا ہی ہوتا ہے جیسا بادشاہ کے باپ کا قبر کے اندر انجام ہو رہا تھا۔ تو میری پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔